الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب المواقیت جو پہلا باب ہے کتاب الصلاۃ کا، یہ درس نمبر 4 ہے. سابقہ 3 دروسوں میں 3 حدیثوں کے متعلق باتیں گزری جو ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا جو اوقات بیان کیا، شروع وقت اور آخری وقت، اس حدیث کا اختصاراً ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ پھر سمجھنے میں اور وہاں سے جو باقی فائدے باقی ہیں اس حدیث میں وہ سمجھنے میں آسانی ہو. حدیث کا ترجمہ ہی بس پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے. تو یہ اس کی بھی تشریح تفصیل واضح کی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح اس کا حساب کیا جائے، کس طرح اگر کوئی مان لے عصا لا رہا ہے تو سورج میں کس طرح حساب کیا جائے، یہ تفصیل اس کی گزر گئی. پھر ایسے ہی اس کا آخری جو وقت ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا فوراً ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب عصر کا وقت جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو اور عصر کا وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہوا، ختم کب ہوگا آخری وقت، یہاں تک کہ سورج کا کلر زرد ہو جائے، اس کی رنگت زرد ہو جائے، اس وقت تک عصر کا وقت ہے. اور اس کے بعد والا جو وقت ہے سورج ڈوبنے تک، یہ وقت ضرورہ ہے. اس کی وضاحت کی گئی. وقت ضرورہ سے مراد کہ اگر حائضہ عورت پاک ہو گئی تو وہ پڑھ لے، اس کے حق میں یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے. یا آدمی ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا یا ایسے بیماری ایمرجنسی میں تھا اور پھر یہی وقت باقی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، تو وہ پڑھ لے اور اس کے حق میں ادا ہے. لیکن جو قصداً تاخیر کر رہا ہے تو اس کے حق میں یہ قضا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نماز مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر شفق غائب ہونے تک. اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے. اور نماز فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے. یہ 3 اوقات اب اس کی وضاحت کروں گا. تو یہ فائدہ نمبر 4 یا کہیے ان احادیث سے جو چوتھا مسئلہ مستنبط ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، جس کا تعلق مغرب کی نماز سے ہے، مغرب کے نماز یا مغرب کی نماز کے وقت کے متعلق ہے. تو مغرب، صلاۃ المغرب، مغرب کی جو نماز ہے اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو یہ ہے غروب آفتاب. سورج جب مکمل ڈوب جائے، وہ دائرہ مکمل غائب ہو جائے، اس کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھے، تو خلاص مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا. اور یہ کب تک رہے گا؟ یہاں تک کہ شفق غائب ہو جائے. سرخی کلر جو باقی رہتا ہے، سورج جہاں سے ڈوبتا مغرب پچھم کی طرف سے، وہ بھائیو باقی رہتا ہے. کتنے ٹائم تک یہ باقی رہتا ہے؟ کتنا ٹائم؟ تو ہی عشاء. کتنا ٹائم حساب سے اگر گھنٹے منٹ سے کیا جائے؟ 1.25 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک، تقریباً 1.25 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹہ، سورج ڈوبنے سے لے کر شفق کو غائب ہونے تک 1.25 گھنٹہ رہتا ہے. یہاں کا کیلنڈر آپ دیکھیں گے تو بالضبط مغرب کی اذان کے بعد بالضبط 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہے، اور غالباً اس سے پہلے وہ شفق غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بمعنی 1.25 گھنٹے کے اندر ہی مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے. تو یہ مغرب کا یہی ٹائم ہے. پھر سے ایک مرتبہ، سورج مکمل ڈوب جائے
اس وقت سے لے کر شفق غائب ہونے تک، اور اس کی مدت مقدار 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک ہے۔ یہ تقریباً ہم لوگ جن ملکوں میں رہ رہے ہیں، سعودیہ میں، انڈیا میں اور ایسے ہی بر صغیر میں، جس قدر آپ شمال میں جائیں گے، جنوب میں جائیں گے تو اس کا حساب مختلف رہتا ہے۔ کچھ ملکوں میں تو یہ شفق سورج ڈوبنے کے ساتھ یہ شفق جو ہے غائب ہوتا ہی نہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے۔ یہ بھی ایک عصری مسئلہ ہے جو اہل علم نے اس کے بارے میں یعنی لمبی بحثیں لکھی ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اس طرح تو عشاء کا ٹائم داخل ہی نہیں ہو رہا، فجر داخل ہو جا رہا۔ بہرحال وہ الگ مسئلہ تاکہ تفصیل نہ ہو۔ ادھر ایک ضروری ہے بات، کچھ اہل علم کہتے ہیں مغرب کا وقت صرف ایک ہی ٹائم ہے، جتنی ہم مدت بتا رہے ہیں نا کہ سورج ڈوبنے سے لے کر شفق غائب ہونے تک جو تقریباً 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے تک، وہ کہتے ہیں نہیں، مغرب کا ایک ہی ٹائم ہے، ایک ہی ٹائم ہے، یعنی جیسے اذان و نماز پڑھ لو اس کے بعد ہی خلاص مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیا دلیل ہے ان کی؟ وہ حدیث جبریل امین کی حدیث، جب وہ آئے اور انہوں نے امامت کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا تذکرہ سابقہ دروس میں ہوا، اور یہ مسند امام احمد، ابو داؤد، سنن کی یہ روایت ہے۔ جبریل امین 2 دن آئے، پہلے دن 5 وقت کی جو نمازیں ہیں شروع وقت میں انہوں نے پڑھائی، اور دوسرے دن آخر وقت میں، اور کہا یہ 5 وقت کی نمازوں کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور یہ آتا ہے کہ جب یہ نمازیں فرض ہوئی ہیں اس کے صبح آئے تھے جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کے ٹائم بتانے کے لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نماز کی اہمیت شریعت میں، اللہ اکبر۔ دوسرے ہی دن سے جبریل امین ٹائم بتا رہے، تب بھی کتنے مسلمان نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یا اہمیت ہے تو یہ ہے کہ مرضی ہے تو پڑھ لیے، اور پھر کبھی بزی ہو گئے فالتو چیز میں بھی تو پھر وہ مؤخر کر لیے، ایک ساتھ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، اور کوے کے چوچ کی طرح مار لیے اسپیڈ میں، یا تو وہ بھی نہیں۔ اس طرح دیکھیں کتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دینی طبقہ بھی اس میں بہت ہی تساہل کرتا ہے بھائیوں، خاصتاً جہاں سفر کی بات ہے یا آنے جانے کی، یا ایک شہر میں جہاں ٹریفک زیادہ ہے، جبکہ وہ ترتیب دے سکتا ہے، مجبوری کہ وہ تھا، جمع کی بات ہوتی ہے، اہل علم کہتے ہیں حدیثوں سے استدلال کی جمع کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لاپرواہی ہوتی ہے۔ یعنی ظہر کے وقت یہاں پہنچے آدھے گھنٹے تک کسی کام کے لیے، ادھر اب سیٹ کر کے پڑھ سکتے تھے، نکل گئے، اس کے بعد ٹریفک میں پھنس گئے، پھر عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کے بعد پھر دوسری جگہ پہنچے تو ظہر کی قضا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں ممکن تھا۔ ہاں کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، آپ ظہر سے پہلے بزی ہیں اور بس میں اتنی بھیڑ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسی حالت میں آپ جمع کر لیں ظہر عصر۔ بلکہ کچھ اہل علم کہتے ہیں اگر آپ ظہر کے وقت، آپ ظہر کا ٹائم مل گیا اور بس میں اگر سوار ہو جائیں گے تو مغرب کے بعد ہی پہنچیں گے، تو کہتے ہیں یہاں جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اور استدلال کرتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جمع کیا، جبکہ نہ سفر میں تھے، نہ ایسے ہی بیماری تھی، نہ ایسے، اور روایتوں میں آتا ہے بارش، نہ ایسے ہی خوف۔ تو جب پوچھا گیا ان سے کیوں، تو کہا اراد اللہ یحرج امتہ، اپنی امت کو مشقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو اہل علم نے استدلال کے ضرورت کے وقت، لیکن آدمی کبھی کبھی تساہل کرتا ہے، اور خود دیکھا واللہ دعات اور اہل علم کا اپنے ملکوں میں خاصتاً یہ تساہل یہ ایک دم عادی چیز ہے، عادی چیز۔ ہمارے خیال یہ اس میں سے پڑھے لکھے دعات بھی جو ہیں، ہمارے خیال 1 ہفتہ مکمل ان کی 5 وقت کی نمازیں ٹائم سے تو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ جماعت کی بات ہے بھائیوں، اس لیے کبھی جانا آنا، چلیے سفر یہ ضروری کام ہے، ٹرین پکڑنی ہے، یہ پکڑنی ہے، لیکن ہمارے خیال 1 ہفتہ نہیں گزرتا ہوگا کہ 5 وقت تو ٹائم سے پڑھے ہوں گے۔ اللہ المستعان۔ بہرحال یہ اصل موضوع سے میں کچھ ہٹ گیا،
بات آ گئی اور یہ فوائد کا تعلق اس حدیث سے ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو المہم جبریل امین کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دنوں میں ایک ہی ٹائم میں آپ نے پڑھائی، اور اس میں اور بھی آثار استدلال کرتے ہیں کہ ٹائم اس کا بہت ہی شارٹ کٹ، بہت ہی مختصر ہے، اسی لیے کچھ لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اذان کے بعد فوراً اقامت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی روشنی سے کیا بات ظاہر ہوئی کہ مغرب کا وقت طویل ہے، کچھ اس میں گنجائش ہے، یا اس کا ایک ہی وقت ہے، اذان کے ساتھ فوراً نماز پڑھو؟ ہاں، کیا رائے ہے؟ گنجائش ہے۔ اسی لیے صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبل السلام میں، بلوغ المرام کی یہ شرح ہے، صنعانی نے کی ہے، ایک پرانی شرح ہے، کہتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی دلالت ہے یا اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مغرب کا ٹائم متسع ہے، اور اس حدیث کا معارضہ، اس حدیث کا تعارض جبریل امین کی حدیث سے ہے، اس لیے کہ جبریل امین نے مغرب کی نماز دونوں دن میں ایک ہی ٹائم پر انہوں نے پڑھائی سورج ڈوبنے کے بعد، تو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے تعارض ہے، لیکن اس حدیث سے کیا واضح ہے کہ وقت اس کا طویل ہے۔ وفيه دلیل على اتساع وقت المغرب وعارضه حديث جبريل فإنه صلى الله عليه وسلم المغرب في وقت واحد في اليومين وذلك بعد غروب الشمس۔ لیکن اس کا جواب واضح ہے بھائیو کہ یہ حدیث متأخر ہے اور جبریل امین کی حدیث کیا ہے؟ متقدم ہے، تو متأخر پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ متقدم، ہے کہ نہیں؟ یا اس طرح کہیے کہ یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے۔ پانچواں سبق یا پانچواں مسئلہ عشاء کی نماز کے متعلق۔ عشاء کی نماز، اس کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ شفق غائب ہونے سے۔ شفق، یہ سرخی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، مغرب کی نماز ختم ہوئی اور فوراً، یا مغرب کا ٹائم ختم ہوا اور عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، اور کب تک ہے؟ ہاں، آدھی رات تک۔ اس حدیث میں ہے کیا؟ الى نصف اللیل، سابقہ والی جو حدیث ہے ہاں وہ ہے الى نصف اللیل الاوسط، آدھی رات تک۔ یہ پہلا قول ہے۔ کیا یہ بھائیو مسئلہ اجماع ہے؟ اس میں اختلاف ہے؟ یہ اجماع لگتا ہے۔ غالباً فروعی مسائل میں اجماع بہت ہی کم ملیں گے آپ کو، اختلاف سے خالی نہیں ہے، لیکن ہاں الحمدللہ کیسے کہ حدیث کو روشنی میں راجح مسئلہ واضح ہے، جہاں اختلاف شدید ہے حدیث میں بھی وہ مسائل بہت ہی کم ہیں، لیکن اجماع بھائیو اجماع آسان نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ معمولی چیز میں اگر کوئی اجماع کی بات ہوگی تو اجماع نہیں کر سکتے ہیں، دین کا مسئلہ نہیں دنیاوی مسئلہ ہو تو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ، آپ نے مختلف اوقات میں کہا، سمجھ میں بھی اختلاف، اہل علم بھی مختلف جگہوں پر بٹ گئے، اور کچھ اہل علم کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی، کچھ کے پاس کچھ پہنچی، صحابہ کرام نے بھی، ان کے بھی سمجھ میں فرق، حدیث، المہم تو اجماع آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال آدھی رات تک، ہاں یہ پہلے آپ یعنی پہلے سے سنے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت آدھی رات ہے، اس میں اور اقوال نہیں سنے ہیں؟ اچھا چلیے، اچھی بات ہے، اس کا معنی آپ راجح مسئلہ پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا قول ہے کہ فجر کی اذان تک عشاء کا آخری وقت، شفق کے غائب ہونے سے لے کر فجر صادق کے طلوع تک۔ اچھا، تو تیسرا بھی قول ہے، تیسرا بھی قول ہے، ابتدا میں اتفاق ہے، لیکن اخیر کب؟ ہاں آخری وقت پہلی تہائی رات تک، پہلی تہائی رات تک۔ تو تین اقوال ہیں، پہلا جو قول ہے اس کی دلیلیں میں پیش کر رہا ہوں، پھر دوسرے قول کا، اور تیسرا جو قول ہے پھر بتائیے راجح کیا ہے۔ لیکن راجح بیان کرنے سے پہلے، تاکہ آج کل اب حساب سے، گھڑی سے حساب لگایا جاتا ہے، گھنٹوں سے حساب لگایا جاتا ہے، تو پہلا جو قول ہے، اور یہ حدیث بھی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ آدھی رات تک ہے، تو گھنٹوں سے کس طرح حساب لگایا جائے؟
ہاں کس طرح حساب لگائیں گے؟ جب غروب ہوا سورج اور جب طلوع ہوا سورج اس کے بیچ میں. بہت صحیح ماشاءاللہ. عشاء کے وقت سے نہیں، مغرب کی، ہاں مغرب کی اذان جو شروع ہوئی یعنی سورج ڈوبا اس وقت سے لے کر فجر صادق، فجر اذان، فجر کی اذان تک یہ ٹائم دیکھیں تو اس طرح دیکھ لیں. اگر کہتے ہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے 5 بجے شام میں، کتنی بجے؟ 5 بجے، اور صبح کی اذان ہو رہی ہے 4 بجے، تو مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک، سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر صادق تک کتنا گھنٹہ ہوا؟ 11. تو 11 کو تقسیم کریں دو پر، کتنا ہو گیا؟ 5.5. تو اب 5 کے بعد دیکھیں 6 7 8 9 10، 10:30 یہ آدھی یہ رات ہے. اس میں بھی کچھ لوگ تساہل کر بیٹھتے ہیں، آدھی رات گزر جاتی ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں. ہاں کچھ لوگ سمجھتے 12 بجے، نہیں 12 بجے نہیں، حساب دیکھیں سورج ڈوبنے سے لے کر، اور ایسے ہی سورج طلوع نہیں، فجر صادق کے طلوع، ان دونوں کے یہ دیکھیں حساب کتنا، 2 پر تقسیم کریں، پھر سورج ڈوبنے کے بعد سے وہ جوڑ لے آدھا، وہ آدھی رات ہے. اور 2/3 بھی جوڑنا ہے تو آپ وہ ٹائم کو 3 پر تقسیم کر لیں، پھر دیکھ لیں آخری جو تہائی یا آخری جو رات ہے، تیسری جو رات ہے، جو نزول الہی کا وقت ہے، وہ کب سے شروع ہو رہا ہے. بہرحال یہ پہلا قول ہے اور حدیث کی روشنی میں یہی راجح ہے. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ تو اس کی دلیلیں نمبر 1، ہاں پہلی دلیل یہی حدیث جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ حدیث وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، اور اس میں تأویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آدھی رات تک واضح ہے. دوسری دلیل ان کی، اور ساتھ ساتھ وہ جواب ہے جنہوں نے کہا فجر صادق تک ہے، کہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کا ٹائم فجر صادق تک ہے، بلکہ یہ حدیث اس مسئلے میں واضح ہے اور اس کے بالمقابل میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. پھر ایسے ہی انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا. کون سی آیت کریمہ؟ جس میں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ ہے. کون سی آیت ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. اس میں 4 اوقات کا ذکر آ گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن الفجر، فجر کی نماز. بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. المہم یہاں سورج کے ڈھلنے سے لے کر کب تک؟ الی غسق اللیل. غسق اللیل، غسق کس کو کہتے ہیں؟ رات کی تاریکیاں، رات کا جو اندھیرا یا شدید جو ظلمت اور تاریکی ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ اندھیرا کس وقت ہوتا ہے؟ بیچ رات میں. اس لیے اس سے پہلے سورج سے وقت قریب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر فجر صادق سے قریب ہو جاتا ہے. تو سب سے شدید ظلمت یہی آدھی رات میں ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا. کیا رائے ان کے ادلہ میں؟ کیا رائے بھائیو؟ دلیل مضبوط. اچھا دوسرا قول، اور یہ اتنی بات میں ضرور آپ سبھی کو یہ کہوں گا کہ آپ سبھی اہل علم کے اقوال اور ان کی جو دلیلیں ہیں سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، جن کی دلیل کو دیکھ رہے مضبوط ہے، اقرب الی الصواب، اسی کو لے، اسی پر عمل کریں. باذن اللہ عز و جل آپ صحیح راستے پر رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے. یہ نہیں کہ بس یعنی پٹی لگا کر جو بھی قول بس مانتے رہیں، تسلیم کرتے رہیں. نہیں، الحمدللہ آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے. دوسرا قول جو ہے کہ طلوع فجر تک ہے عشاء کا وقت، شفق غائب ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک. اور انہوں نے یہ کہا لیکن آدھی رات تک وقت مختار ہے اور اس کے بعد وقت ضرورہ ہے.
اس کے بعد وقت ضرورہ. اس طرح یہ بھی ایک طرح قوی ہے یہ کہنا کہ وقت ضرورہ ضرورت کے تحت، جس طرح عصر کے نماز یا عصر کے وقت کے بارے میں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ بہرحال بات معقول ہے لیکن دلیل دیکھی جائے گی. مسلم کی روایت ہے، اور غور و فکر کریں آپ بھائیوں، کیا اس دلیل میں قوت ہے، صراحت ہے یا احتمال ہے؟ دلیل کبھی کبھی دو فریق دلیل استدلال کرتے ہیں، لیکن ایک کی دلیل میں صراحت ہوتی ہے، تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اور دوسرے میں وہ صراحت نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے یا اس کی تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کی جو دلیل ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تو صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ادھر کوئی غبار کوئی گرد نہیں ہے، اس لیے مسلم میں ہے. لیکن رہی بات صراحت غیر صراحت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط على من اخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى، کہ سونے میں آدمی سو گیا تو وہ زیادتی اس سے تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے مرفوع القلم ہو گیا. لیکن زیادتی کب ہے؟ جو آدمی نماز کو تاخیر کرے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے. کب آدمی کا مواخذہ ہوگا؟ جب نماز کی تاخیر کرے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے. تو ادھر انہوں نے کہا اس حدیث سے اس بات کی دلالت ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ جب دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جائے. انہوں نے کہا سوائے فجر، اس لیے فجر والا مسئلہ اجماع ہے. فجر کا آخری وقت کیا ہے؟ سورج کا طلوع، نہ کہ ظہر تک ہے. تو کہتے ہیں اس نماز کے علاوہ باقی نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دوسری نماز تک ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا ظہر کی نماز عصر تک ہے، یعنی عصر داخل ہوتی ہے اور یہاں ظہر کی نماز ختم ہوتی ہے. عصر کی نماز شروع ہوتی سورج ڈوبنے تک اس کا ٹائم ہے، اور سورج جب ڈوب گیا تو مغرب کی نماز شروع ہو گئی، مغرب کی نماز ختم ہوئی، عشاء شروع ہوئی. ایسے ہی کہا انہوں نے عشاء کی بھی نماز شفق کے غیاب کے بعد شروع ہوئی اور ختم ہوگی فجر کی اذان کے وقت، فجر کے وقت. یہ ان کی یہ دلیل ہے. کیا رہا ہے بھائیو؟ دلیل میں یعنی کیا رہا ہے دلیل؟ ہاں ٹھیک، اجتہاد ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ دلیل جب واضح ادھر آ گیا؟ بہت صحیح ماشاءاللہ. یعنی اس میں وہ صراحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے. اسی لیے اس کا جواب دیا جو پہلے قول والے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ حدیث ان نمازوں کے متعلق ہے جن نمازوں کا ٹائم ایک دوسرے سے متصل ہے، جیسے ظہر اور عصر. ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے. یا ایسے ہی مغرب اور عشاء، یا ایسے ہی مغرب اور عشاء. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا آپ خود اس حدیث سے صلاۃ فجر کو مستثنا کر رہے ہیں. تو صلاۃ فجر کو مستثنا کر رہے ہیں کہ اس کا ٹائم ظہر تک نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ عشاء کا وقت ممتد ہے فجر کی اذان تک؟ یعنی آپ نے خود اس حدیث میں استثناء کیا. تو پھر اور حدیث آ گئی اس کے لیے عشاء کا آخری ٹائم کے لیے بھی استثناء کرو. یہ ان کا جواب. اچھا، دوسرا جواب کہ اس حدیث میں نماز کے اوقات، نماز کے ٹائم کے متعلق نہیں بات آئی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، نہ آپ کا مقصد ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخص جو نماز کو تاخیر کرتا ہے، قصدن تاخیر کر کے پڑھتا ہے، تاخیر قصدن کرتا ہے، اس کی وعید کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ کہ اس میں اوقات صلاۃ پورا ٹائم آپ بیان کر رہے ہیں. اور یہ حدیث کا سبب کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، جن کو کہا تھا کہ آپ جگتے رہیں تاکہ فجر کے وقت اذان دیں، اس لیے لوگ تھکے ہوئے تھے، ممکن ہے کہ کوئی نہ اٹھے،
بہرحال وہ بھی بیچارے تھکے ہوئے تھے، وہ بھی سو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ اگر کوئی سو گیا اور خاص اور اس نے کوشش کی فجر اٹھنے کے لیے، اور آج کل جو وسائل اس کو اپنایا، لیکن تب بھی نہیں اٹھا، تو ادھر اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. کب آدمی کا مواخذہ ہوگا، کب اس کی پکڑ ہوگی؟ جب وہ قصداً نماز کی تاخیر کرے. اسی لیے اہل علم ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھائیو نماز کا مسئلہ، اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے بیچ بیچ میں کئی فروعی باتیں آ جا رہی ہیں، لیکن آگے تو ذکر کر رہا ہوں. اسی لیے اہل علم نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ جو قصداً نماز کو ترک کر دیتا ہے، تاخیر کر رہا ہے، بعد میں پڑھے یا نہ پڑھے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا کہ اب قضا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اسے جب قصداً چھوڑا خلاص نہیں پڑھے، اب اتنا بڑا مسئلہ. تو بہرحال تو یہ حدیث اس کے متعلق ہے، نہ کہ اوقات صلاۃ. تو یہ دوسرا ان کا جواب کیا رہا ہے؟ اس طرح پہلا جو قول ہے اس کی قوت ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسرا قول حقیقت میں اس کے سامنے ذرا کمزور پڑ گیا. تیسرا جو قول ہے کہ آخری وقت 1/3، پہلی 1/3 رات تک. تو اگر ہم مان لیتے ہیں 12 گھنٹے کا رات ہے، 5 بجے مغرب کی اذان، 5 بجے فجر کی اذان، 12 گھنٹہ ہو گیا. تو پہلی جو تہائی ہے وہ کتنا ہوگا؟ 4 گھنٹے کے بعد، 4 4 دن 8 12، تو 5 6 7 8 9، 9 بجے یہ نماز کا یہ ٹائم، اس طرح عشاء کا یہ ختم ہو رہا ہے. 1/3 جس طرح کی یہ ذکر کر رہے ہیں. باذن اللہ عز و جل ان کی دلیلیں کیا ہے اور اس کا جواب آئندہ درس میں پیش کروں گا، بیان کروں گا. جزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم وبارک اللہ فیکم وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.